ججمنٹس ایکٹ 2023 کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ ایکٹ غیر آئینی ہے، پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی، اختیارات سے تجاوز کیا گیا ہے۔ عاصم نذیر تارڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تارڑ صاحب، آپ کی سپیچز بھی ہم نے سنی جب آپ پارلیمنٹ میں اس بل کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہوتے تھے۔ آج یہ فیصلہ جب آیا ہے تو کیا جذبات ہیں آپ کے؟ عاصم نذیر تارڑ صاحب، آپ تک آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی۔ سر آواز کٹ رہی ہے، دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں۔ مین وائل ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 87 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ سر اگر آپ سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو؟ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے اور اس ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا تحریری فیصلہ 87 صفحات پر مشتمل ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹس تحریر کیا ہے اور چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کے نئے قانون کے خلاف آئینی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں۔ 87 صفحات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے اور جو کہ جاری کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اس ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا۔ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے جو کہ 87 صفحات پر مشتمل ہے اور جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا ہے اور چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دینے کے نئے قانون کے خلاف آئینی درخواستیں منظور کر لی گئی ہیں اور 6 سماعتیں ہوئی اس معاملے پر اور فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا 19 جون کو، جو کہ آج سنا دیا گیا ہے۔ 87 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس ایکٹ کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے۔ جسٹس منیب اختر نے اضافی نوٹ بھی تحریر کیا۔ عاصم نذیر تارڑ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے رسپونڈ کریں گے آپ یہ جو فیصلہ ہے؟ دیکھیے جی، آئین میں ایک ڈسپنسیشن ہے، ایک طریقہ کار دیا گیا ہے نظام کو چلانے کے لیے۔ ٹریکوٹمی آف پاورز کا جو قانون سازی ہے وہ مقننہ کا اختیار ہے۔ عدالت کا کام انصاف دینا ہے، مقدمات کے فیصلے کرنا ہے، انتظامیہ اپنا کام کرتی ہے۔ میں پہلے بھی یہی بات کر رہا تھا۔ تو یہ جو بار بار کی مداخلت ہے پارلیمان کے اختیار میں، یہ اداروں کو کمزور کرتی ہے بجائے اس کے کہ یہ مضبوط کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قانون پاس کیا گیا تھا، یہ بہت پرانا ایک مطالبہ تھا بار ایسوسی ایشن اور بار کاؤنسلز کا کہ 184(3) کے مقدمات میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے یا جو روایت رہی ہے اور جس بے دریغ طریقے سے اسے استعمال کیا گیا اس اختیار کو، اس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہوئی۔ لوگوں کے پراپرٹی ریلیٹڈ، پرسن ریلیٹڈ اختیارات جو ہے وہ ملیا میٹ ہوئے، ان کے حقوق سلب ہوئے اور ریویو میں بہت چھوٹا سکوپ ہے، بہت تھوڑا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے کہ آپ نے ہاتھی کو سوئی کے سوراخ میں سے گزارنا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ قانون سازی کی گئی تھی، کہا گیا تھا کہ اس کا سکوپ زیادہ ہوگا۔ دوسری ایک اور چیز ہے کہ آپ ریویو سٹیج کے اوپر وکیل تبدیل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے نا، اگر ایک شخص پہ آپ کو تسلی نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، آپ نے کیس لوز کیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر معاملت فراہم کی جا سکتی تھی، تو یہ ہر شہری کا حق ہے۔ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ لائر آف یور چوائس انگیج کریں، وہ اختیار دیا گیا تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ ریویو اگر انہی 3 یا 4 اشخاص یا 5 جج صاحبان کے سامنے رکھنا جنہوں نے اوریجنل فیصلہ کیا ہوا ہے، تو یہ ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے انہیں وہ چیزوں کو ریورس کر۔ جی سر، جو بینچ تھوڑا ہو 184(3) کے کیسز میں خاص ہے۔ جی سر، جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں ان پر کیا اثرات دیکھتے ہیں؟ سر اگر آپ سن پا رہی ہیں، جو سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں ان پر کس طرح سے اثر انداز ہوگا یہ فیصلہ؟ دیکھیے، جہاں تک تو پہلے سوال ہو رہا تھا کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کو افیکٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، وہ تو معاملہ بالکل الگ ہے، کیونکہ ان کی بابت تو الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن تھی وہ معاملہ اب ختم ہو گیا۔ وہ 5 سال سے بیونڈ نہیں جا سکتی کوئی بھی ڈسکوالیفیکیشن، یہی کانسٹیٹیوشنل سکیم ہے۔ اور
اسی حوالے سے وہ الیکشن ایکٹ کی ترمیم بھی جو ہوئی اور اسے کسی نے چیلنج نہیں کیا. رہی بات دیگر سیاسی مقدمات جو باقی لوگوں کی ڈسکوالیفیکیشن یا کوئی سزائیں تھیں، تو میرے خیال میں کہ اس کا امپیکٹ ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن بہت زیادہ نہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیے نا، کل پارلیمان جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی ہے اور ڈیزولوشن کے بعد یہ فیصلہ جاری کرنا، پرسیپشن لوگوں کی یہ ہے اس پہ، جو میرے ساتھ کم از کم لوگوں کی بات ہوئی کہ جی شاید یہ فیصلہ اس لیے آیا ہے کہ پارلیمان دوبارہ اس کا جائزہ نہ لے سکے کیونکہ اب قومی اسمبلی نہیں ہے. اس حوالے سے بھی یہ تھوڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. سر اس وقت اب کوئی آپشن ہے اس فیصلے کے اگینسٹ جو آج کا فیصلہ ہے؟ آپشن ہے جی، بالکل. جو ریگولر ریویو کی آپشن ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ودن 30 days آپ ریویو فائل کر سکتے ہیں. اور دوسری آپشن پھر یہ ہے کہ آنے والی جو اسمبلی ہے وہ دوبارہ قانون سازی کا سوچے. اس پہ یہ جو ججمنٹ میں جو وجوہات بیان کی گئی ان کو سامنے رکھتے ہوئے. اور یہ ریویو تو پھر obviously نگران سیٹ اپ کے انڈر ہوگا. نگران سیٹ اپ کر سکتا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کر سکتے ہیں. لیجسلیشن ان کی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے. سینٹ میں سے کوئی شخص کر سکتا ہے جو اس لیجسلیشن کا حصہ تھے. کوئی اگریوڈ شخص بھی کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ جس کو ایک رائٹ اکرو ہو گیا تھا اس قانون کے ذریعے سے، وہ بالکل جا سکتا ہے ریویو میں. کئی لوگوں نے درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، ان کی درخواستیں وہ جو ہیں وہ غیر مؤثر ہو جائیں گی، وہ ریویو فائل کر سکتے ہیں. وہ تو کوئی لمٹ نہیں ہے اس میں. جی سر، جب اس معاملے پر سماعت چل رہی تھی تب یہ بھی باتیں ہوتی رہیں کہ آئینی ترمیم کے بغیر اس طرح کا ایکٹ نہیں لایا جا سکتا اور آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی ہونا ضروری ہے. اس پر کس طرح سے رسپونڈ کریں گے؟ یہ کویسچن فلور آف ہاؤس پہ بھی ریز ہوا تھا اور اسے آنسر کیا گیا تھا اور پارلیمان نے پھر اسے میجورٹی سے پاس کیا. دیکھیے آئین میں یہ اجازت ہے، بالکل واضح اجازت دیتا ہے. آئین کے جو ریویو کی پاورز ہیں وہ سبجیکٹ ٹو لا ہوں گی. 188 کو اگر آپ پہلی لائن پڑھیں نا آرٹیکل 188، اس میں لکھا ہوگا ہے کہ پارلیمنٹ بائی لا بتائے گی کہ ریویو کیسے اور کس طرح سے ہونا ہے اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہوں گی. تو یہ کلی اختیار پارلیمان کا ہے. اس میں کسی قسم کی آئینی قدغن نہیں تھی اور اسی وجہ سے یہ قانون پاس ہوا. اور اس کو اگر آپ میرٹ کے اوپر دیکھیں گے تو اس قانون میں بہت ساری اچھی چیزیں تھیں. اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ آئین اس کو روکتا ہے، بالکل 188 بڑے وضاحت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ پارلیمان قانون سازی کے ذریعے ریویو کے پروسیجرز اور اس کے جو لمیٹیشنز ہیں وہ ساری بیان کرے گی. اس میں سپریم کورٹ کی لمیٹیشنز کو بڑھایا گیا ہے، یا تو ختم کیا جاتا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ریویو اب ہوگا ہی نہیں، تو وہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، آرٹیکل 188 کے نیچے سے ختم نہیں کیا جا سکتا. اچھا سر، obviously جو ابھی کی آرگیومنٹس ہیں یا جن گراؤنڈز پر یہ ڈیسیجن دیا گیا وہ تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ پارلیمان کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز ہے اور سپریم کورٹ ریویو ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. چلیں اگر ہم یہ کہہ لیں ایک دوسری سائیڈ کہ سپریم کورٹ خود ہی اس طرح کے رولز کو ریگولیٹ کرے گی، تو آنے والے کچھ ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں جب چینج آف کمانڈ ہوگی سپتمبر میں، تو جو نئے چیف جسٹس ہیں وہ خود سے ٹیک اپ کر سکیں اس معاملے کو کہ یہ چیزیں ہونا ضروری ہیں جو کہ اس ایکٹ میں تھیں، تو سپریم کورٹ خود سے ہی ان چیزوں کو ایڈ اپ کر لے. آپ نے بہت اچھا موضوع جو ہے اس پہ بالکل ریلیونٹ بات کی ہے. دیکھیے یہ 20 سال سے 25 سال سے یہ بحث چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے جو رولز اینڈ آرڈرز ہیں وہ آئین کے عین مطابق جو ہیں چیزیں جو رول تھی آئین کی وہ اس کو صحیح طرح سے اس حوالے سے کورسپونڈ نہیں کرتے. اور کئی حوالوں سے جو ماضی میں مشکلات دیکھنے میں آئیں وہ بھی سپریم کورٹ رولز اینڈ آرڈر میں مناسب ترامیم کر کے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کی جا سکتی ہے. کیونکہ سپریم کورٹ نے گزشتہ 15-20 سال میں بالکل انہیں ٹچ ہی نہیں کیا. کوئی فل کورٹ نہیں ہوئی، کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. اگر ہوئی بھی ایک دفعہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کے ٹائم پہ، اور یہ طے کیا گیا کہ 184 کے 3 کے حوالے سے بینچز کی کانسٹیٹیوشن، کیسز کیسے لگنے ہیں، آیا اس میں کوئی حق اپیل دینا ہے نہیں، اس پہ کوئی قانون سازی ہو یا اس پہ رولز امینڈ ہو، لیکن اس کو بھی پسے پش ڈال دیا گیا، دوبارہ ٹیک اپ نہیں کیا گیا. تو بالکل یہ سپریم کورٹ کے لیے اوپن ہے کہ وہ بیٹھیں عوام کی بہتری کے لیے، نظام انصاف کی مضبوطی کے لیے، ادارے میں شفافیت اور ادارے میں فیصلوں میں کنسسٹنسی رکھنے کے لیے، لوگوں کے آئینی حقوق کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے انہیں بالکل اپنے رولز جو ہیں
انہیں اب ایک دفعہ نظر ثانی کر کے جو موجودہ دور کے تقاضے ہیں اور جو ماضی میں سبق سیکھے ہیں ہم نے، سپریم کورٹ میں آپ نے دیکھا کہ ایک چیف جسٹس صاحب آئے تو سپریم کورٹ کا بالکل روش بدل گئی تو وہ بالکل جی بہت شکریہ اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ موجود تھے. ماہر قانون یاسین آزاد نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت. سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایک کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں میڈم، بات یہ ہے کہ یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ پارلیمنٹ جو ایک کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے قانون سازی کرنے کا، تو قانون سازی کرنے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے اور قانون کی تشریح کرنے کا اختیار صرف آنریبل سپریم کورٹ کا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پچھلے کچھ عرصے سے جو صورتحال ہے ہماری وہ بڑی خراب ہو رہی ہے، اور خراب اس طرح سے ہو رہی ہے کہ امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ مخصوص ججز بھی آتے ہیں وہی فیصلہ کرتے ہیں. میرے نزدیک پورے کے پورے قانون کو، ایکٹ کو اڑا دینا اور اس کے خلاف ججمنٹ دینا میری سمجھ سے باہر ہے. پارلیمنٹ جو قانون ساز ادارہ ہے اسی کا کام ہے قانون سازی کرنے کا. اور آپ یہ اندازہ کر لیں کہ سپوز کسی کیس کے اندر ریویو پٹیشن میں وکیل ہوں اور میں کسی وجہ سے نہیں ہو سکتا تو مجھے وکیل بدلی کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اس قانون کے مطابق یہ بات ہو گئی تھی کہ کم از کم ریویو پٹیشن میں اگر جو وکیل نہیں تھا، وکیل بدلی کرنے کا آپ نے اختیار دوسرے آدمی کو دیا تھا. کیا یہ قانون کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی؟ تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جس طرح آنریبل سپریم کورٹ وکسن فوسن جس طرح ججمنٹ دے رہے ہیں، بہت سارے ججمنٹ کا یہ متعلق میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ ان کا ریویو ہونا چاہیے. اور بعض ججمنٹ ایسے ہیں جو وکسن فوسن وہی جو ایگزام آ رہا ہے آنریبل سپریم کورٹ کا کہ مخصوص ججز میں بیٹھتے ہیں وہی فیصلے دیتے ہیں اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو اس میں فیصلوں میں شامل نہیں کیا جاتا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنجاب کا کیس چل رہا تھا ہم سابقہ صدور سارے سپریم کورٹ گئے اور ہم نے آنریبل سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے یہ اپیل کی کہ مہربانی کر کے جو اساس معاملات ہیں ان میں فل کورٹ بنائیں اور فل کورٹ بنا کے آپ فیصلہ کریں تاکہ آنریبل سپریم کورٹ کے جو ساکھ ہے جس کے متعلق یہ میسج دیا جاتا ہے کہ وکسن فوسن کے مخصوص جج بیٹھتے ہیں وہی ججمنٹ دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے تھے کہ فل کورٹ بن جائے اور سپریم کورٹ کا فل کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس سے سپریم کورٹ کی ساکھ کو بچایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر، آپ ساتھ ہی رہیے گا. غلام محی الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جن کی جانب سے پٹیشن دائر کی گئی تھی. سر آپ ہی نے یہ پٹیشن بھی دائر کی تھی اور اب یہ فیصلہ آیا ہے اس کے بعد، تو اب کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے جناب اعلیٰ، اس میں یہ جو پٹیشن فائل ہوئی اور گورنمنٹ جس طرح سے یہ ایکٹ لے کے آئی تھی، تو دیکھیں ہمیں جو بنیادی طور پہ جس چیز سے خلاف تھا وہ قانون سازی تھی. اس طرح سے اگر آپ جو بھی قانون سازی کرنی ہے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کانسٹیٹیوشن میں لے کے آئیے. جو بھی کرنا ہے آپ ایک آرڈنری لیجسلیشن سے کانسٹیٹیوشن کو امینڈ نہیں کر سکتے. یہ لیگل پارلیمنٹ کے پاس کمپیٹنسی نہیں تھی. تو آئین کی ریویو جو ہے وہ آئین میں آرٹیکل 188 میں پرووائڈ کیا گیا ہے. اگر اس میں کوئی تبدیلی لے کے آنی ہے تو وہ آئین کے تھرو آئے گی 2/3 اکثریت سے، آرٹیکل 238 اور 239 کے تحت. تو اس چیز کو جو پارلیمنٹ نے نہیں کیا اور یہ آرڈنری لیجسلیشن میں یہ لے کے آئے ہیں. تو یہ ہم نے بنیادی ہمارا جو اختلاف تھا وہ اس سے تھا، کیونکہ آئین سے چھیڑ چھاڑ نہیں ہونی چاہیے. آئین میں جو چیز دی گئی ہے آپ کو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا جائے. ابھی مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس ٹی وی ایکسس بھی نہیں ہے ابھی کہ ابھی کون سا بات کر رہے تھے. مجھے اگر جی یاسین آزاد صاحب تھے، یاسین آزاد صاحب. اوکے یاسین صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، ہمارے بار کے پریزیڈنٹ بھی رہے. اور سر صرف یاسین صاحب نے نہیں بلکہ ہم نے پچھلے کچھ ٹائم میں جب سے یہ فیصلہ آیا جتنے بھی ماہر قانون کو لائن پہ لیے ہیں ان سب کی جو رائے تھی وہ تقریباً یاسین صاحب کے ساتھ ملتی جلتی ہی تھی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے. لیکن میری جو رائے تھی اور میرا جو میں جس بنیاد پہ پٹیشن لے کر گیا تھا وہ ایک آئینی نقطے پہ تھی اور میری سپریم کورٹ نے میرے آئینی نقطے کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے.
تو یہاں یاسین صاحب میرے لیے بہت محترم ہے، ایسی بات نہیں ہے، اور یہ بالکل جو اپنی رائے دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال آئین میں جو لکھا ہوا ہے، آئین میں جو طریقہ کار وضع کیا گیا ہے آئین کی ترمیم کرنے کا، اور اس کا اس میں آرٹیکل 185 جو ہے، جس میں ریویو ایکٹ میں یہ کہہ دیا گیا کہ جو وہ آرٹیکل 185 کی اپیل تصور کی جائے گی. جناب آرٹیکل 185 میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جی، غلام محی الدین صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ موجود ہے، جبکہ ماہر قانون یاسین آزاد بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. نمائندہ دنیا نیوز عامر سید عباسی سپریم کورٹ کے باہر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. عامر بتائیے گا 87 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. یہ بتائیے گا کہ جسٹس منیب اختر کی جانب سے اضافی نوٹ میں کیا لکھا گیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے وہ 87 صفحات پر مشتمل ہے. اس میں 81 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ ہے وہ تینوں ججز کا متفقہ طور پر تحریر کیا گیا فیصلہ ہے. تاہم جسٹس منیب اختر نے 30 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ تحریر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بغور جائزہ لیا گیا اس قانون کا کہ کیا یہ قانون پیرلل ہے، فالو کرتا ہے آئین پاکستان کے ساتھ، اس کی مطابقت ہے یا نہیں ہے. لیکن شک وائز جائزہ لیا گیا، اور شک وار جائزہ لینے کے بعد بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس قانون کی جو شکیں ہیں وہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے انٹرنل میٹرز میں براہ راست مداخلت کی کوشش کی گئی قانون سازی کے ذریعے. کیونکہ جسٹس منیب اختر نے یہ کہا کہ آئین پاکستان جو ہے وہ بالا ہے تمام قوانین سے، اور آئین پاکستان نے عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دے رکھی ہے، اور آئین پاکستان میں یہ درج ہے کہ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگی، آزاد ہوگی، اور اس میں کوئی بھی ادارہ مداخلت نہیں کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی تمام اداروں کی جو حدود ہیں وہ آئین پاکستان میں درج ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی جو قانون سازی کے ذریعے کوشش کی گئی ہے یہ آئین سے متصادم ہے، اور آئین میں دیے گئے حقوق اور آئین میں دیے گئے جو عدلیہ کی آزادی کا جو رائٹس ہیں ان کو سلب کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ کہا جسٹس منیب اختر نے اپنے 30 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شک وار جائزہ لیا. جو 7 بنیادی شکیں تھی اس قانون کی ریویو آف دی آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 کی، لیکن ان 7 شکوں کو متصادم پایا آئین پاکستان کے ساتھ، اور اس میں یہ کہا کہ لیجسلیٹو کمپٹنس نہیں تھی. یہ کہا گیا کہ یہ جو قانون سازی کی گئی ہے بالخصوص اس کی کمپٹنس، اس کا اختیار ہی نہیں تھا پارلیمنٹ کے پاس کہ وہ یہ قانون سازی کرتے جو عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی. لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس تفصیلی فیصلے میں یہ کہا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بغور جائزہ لیا اور تمام فریقین کو سنا. تمام فریقین کو سننے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان اس نتیجے پر پہنچی کہ جو یہ قانون سازی کی گئی ہے سپریم کورٹ ریویو آف دی آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 یہ عدلیہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، اور اس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی. نہ ہی آئین پاکستان دے سکتا ہے، نہ ہی عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کی اجازت ہے، اور نہ ہی آئین پاکستان ایسی قانون سازی کی اجازت دیتا ہے جو آئین سے متصادم ہو. لہٰذا یہ کہا گیا کہ آئین سپریم ہے، اور تمام جو آئینی عدالتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے جب بھی وہ قوانین کا جائزہ لیتی ہیں. عام طور پہ یہ معمول کی بات ہے کہ ہائی کورٹس ایون اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو آئینی عدالتیں ہیں وہ جائزہ لیتی ہیں کسی بھی قانون کا کہ کیا وہ آئین سے متصادم تو نہیں ہے، اور ایسے موقع کے اوپر بہت احتیاط برتی جاتی ہے کہ جب بھی کسی قانون کو کالعدم قرار دینا یا اس کا جب جائزہ لیا جاتا ہے تو اس میں بہت احتیاط برتی جاتی ہے کہ کسی بھی صورت جو پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. لیکن جب آئینی عدالتیں اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ قانون آئین سے متصادم ہے تو پھر عدالتوں کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو کالعدم قرار دیں، غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیں. ایسا ہی ہوا کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جو مقدمہ ہے وہ بھی زیر سماعت ہے، لیکن جو ریویو آف دی آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ ہے اس کے اوپر 3 رکنی بینچ نے اپنی سماعت مکمل کر لی تھی اور فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، اور جو آج سنایا گیا ہے. اور اس تفصیلی فیصلے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آئینی عدالتوں کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی قانون کا جائزہ لے سکتی ہیں اور اس میں بہت احتیاط کے ساتھ جائزہ لے کر یہ قرار دے سکتی ہیں کہ یہ قانون آئین سے متصادم ہے یا نہیں. اور یہ جو قانون تھا سپریم کورٹ ریویو آف دی آرڈرز اینڈ ججمنٹ ایکٹ 2023 یہ براہ راست سپریم کورٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت اور آئین پاکستان سے متصادم ہے. ان وجوہات کی بنا کے اوپر سپریم کورٹ اس قانون کو کالعدم قرار دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پارلیمنٹ کے پاس یہ قانون بنانے کا اختیار نہیں تھا اور لیجسلیٹو کمپٹنس نہیں تھی یہ قانون بنانے کی، کہ اختیار ہی نہیں تھا اور نہ ہی اہلیت تھی، جو ان کی قانون بنانے کی اہلیت تھی وہ یہ قانون نہیں بنا سکتے تھے. یہ سپریم کورٹ نے اپنے تفصیلی فیصلے میں کہا ہے.
ठीक है आमिर, साथ ही जो मेरे को एंकर ने क्वेश्चन किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने जो इजाफी नोट तहरीर किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा है? देखिए, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। जो तमाम शिकें हैं इस कानून की, 7 बुनियादी शिकें थी और 7 में से 5 पहली तो ये थी, इसका जो टाइटल था, नाम रखा गया था इसका सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ द ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट। एक तो वो शिक थी और आखिरी शिक ये थी कि इसका जो है वो पुराने मुकदमात पर भी इतलाक होगा, ये आखिरी शिक थी। इसके साथ साथ जो 5 बुनियादी शिकें थी जिसमें ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच होगा वो लार्जर बेंच होगा, ये कहा गया कि जो रिव्यू होगा वो अपील तस्वुर होगी, वकील अपनी मर्जी का करने का इख्तियार होगा। और यूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो तमाम इख्तियारात देने का मामला है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और इसमें सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही और फुल कोर्ट जो है वो ये फैसला कर सकता है कि अगर रूल्स में तरमीम करनी हो सुप्रीम कोर्ट रूल्स में, तो वो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बेंच का है, ना कि पार्लियामेंट की कानून साजी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो। ये कहा जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में। और ये भी कहा कि जो आइनी अदालतें हैं उनकी आइनी जिम्मेदारी है कि वो किसी भी कानून का जायज़ा ले सकती हैं, लेकिन ये कानून का जब जायज़ा लिया जाता है तो उसमें बहुत एहतियात बरती जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन जब भी जायज़ा लिया जाता है तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि किसी भी तरीके से एक इदारा दूसरे इदारे के अंदरूनी मामलात में ट्रेसपास ना करे, उसमें मुदाखलत ना करे। इस एहतियात के साथ इसका जायज़ा लिया गया, शिकवार जायज़ा लिया गया इस कानून का, और शिकवार जायज़ा लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो तमाम शिकें हैं ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है बल्कि आईन पाकिस्तान से भी मुतसादिम है। इन बुनियादों के ऊपर इसको गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाता है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपने इजाफी नोट में, और उन्होंने उन तमाम हवाला भी दिया कि कैसे ये दरख्वास्तें मेंटेनेबल हैं, कैसे ये पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है, क्योंकि अवाम के जो मुकदमात हैं, देखिए सबसे ज़्यादा जो भी अदालतों में मुकदमात आते हैं आइनी अदालतों में, वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होते हैं, उसमें इदारों के ख़िलाफ़ होते हैं। और यूँ अगर इदारों को इख्तियार दे दिया जाए कि वो जब कानून साजी करेंगी और अगर उन कानून साजी के ज़रिए उस आइनी इख्तियार को ख़त्म करने की कोशिश करेंगी तो आइनी अदालतें ऐसी सूरत हाल में इजाज़त नहीं देंगी और वो आइन को राइज करने की भरपूर कोशिश करेंगी। ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने अपने तफसीली फैसले में कि जितनी भी ज़्यादा जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है वो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है और उसमें लेजिस्लेशन के ज़रिए, कानून साजी के ज़रिए उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने तफसीली फैसले में कहा कि ये दरख्वास्तें। आमिर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। प्रेसिडेंट दुनिया मीडिया ग्रुप कामरान खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कलअदम करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, ये बहुत ही दूरदराज फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और इस हवाले से क्योंकि ये एक खुसूसी इनिशिएटिव के तहत दिया गया था जिसका बुनियादी मकसद जो था वो पीडीएम की जो पार्लियामेंट थी जिसमें पीपल्स पार्टी शामिल थी, उसका बुनियादी मकसद ये था कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है जिसमें उनकी सियासत से ताहयात, नाअहली और दूसरे मामलात को सामने रखा गया था और उसको किसी सूरत से ओवरराइट करना था, और इसीलिए 2 अटेम्प्ट किए थे इस कौमी असम्बली ने। पहले तो इसी हवाले से एक अपील का इख्तियार दिया गया था कि वो अपील का इख्तियार दिया जाए, और फिर जब उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया था तो फिर एक ताज़ा कानून जिसमें नजरसानी का इख्तियार दिया गया था इस किस्म के फैसलों के हवाले से, वो दिया गया, और जो कि ये बना सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड जजमेंट एक्ट जो भी हमारे सामने है, ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट। अब इसको भी उन्होंने डिसमिस कर दिया है। बुनियादी चीज ये है, इसके असरात अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने वैसे अपने तफसीली फैसले में इसकी बहुत तफसील बताई है और उसके कानूनी और आईनी मुज़मरात पे बहुत रोशनी डाली है, और इसमें बिल्कुल बराह रास्त नवाज शरीफ साहब के केस का जिक्र भी नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासत के पस मंजर में इस फैसले की टाइमिंग के पस मंजर में आप देखें और दरअसल इसकी अहमियत को देखें तो इसमें इसकी सबसे बड़ी अहमियत यही है कि जनाब नवाज शरीफ की जो ताहयात नाअहली का जो मामला है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इस हवाले से, वो हतमी है। वो कि अभी पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसके जरिए सियासत से नाअहली को 5 साल के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, मगर इसका भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोर्ट पे जाना होगा, इस पर भी अमल दरामद के लिए कोर्ट पे जाना होगा, और उसको भी फिर बहरहाल अभी एक फिल्टर से गुजरना होगा
لیکن آج کے اس فیصلے سے یہ بات ایک بار پھر یاد دہانی کرائی گئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو بھی اور تمام اس وقت نظر میں کہ نواز شریف کی سیاست سے تاحیات نائب لیگ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے دھلنے والا نہیں ہے، اتنی آسانی سے جانے والا نہیں ہے، اور اسی لیے شاید نواز شریف صاحب کو اس بات کا علم تھا کہ وہ باوجود وہ پھر پاکستان میں آئے، ان کے بھائی 16 ماہ وزیر اعظم رہے پاکستان کے، آپ دیکھیں، اور کتنا شدید دباؤ ہے مسلم لیگ نون پہ کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، کتنا شدید دباؤ ہے لیڈرشپ پہ، 40-50 بار ان کے ٹاپ لیڈرز ڈیٹ دے چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب آئیں گے اور اب آئیں گے، لیکن یقینی طور پہ جناب نواز شریف کو خود اور ان کے آئینی اور قانونی ماہرین نے ان کو بتایا تھا میدان صاف نہیں ہوا ہے آئینی اور قانونی طور پہ، اس لیے ان کا آنا وہ نہیں آیا اس سلسلے میں، اور آج یہ فیصلہ آیا اور یقینی طور پہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ قومی اسمبلی کی تحلیل ہونے کے 24 گھنٹے کے بعد یہ اب فیصلہ آیا ہے کہ پارلیمنٹ کا جوابی رد عمل آج آ نہیں سکتا، اور اس طرح سے یہ فیصلے کی جو ہے اس کی اپنی حیثیت برقرار رہے گی، اور اس کی حیثیت کا سب سے بڑی امپلیکیشن یہ ہے کہ جناب نواز شریف کے خلاف کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر نظر ثانی نہیں ہو سکتی، تو وہ آپشن جیسا مسلم لیگ نون کی پارلیمنٹ میں وہ آپشن اپلائی نہیں ہو سکتا، اور اس کی ٹائمنگ بھی امپورٹنٹ ہے اس کے جب آگے الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس دوران آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کی جو بھی پوزیشن ہے اور آفیشلی جو صدارت ہے وہ یقینی طور پہ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس ہے، شہباز شریف صاحب کا اثر انفلوئنس اس وقت جو ہے وہ حتمی ہو چکا ہے مسلم لیگ نون پہ، اور یقینی طور پہ سیاسی فیصلے جناب نواز شریف کر رہے ہیں، لیکن اصل دیکھا جائے تو شہباز شریف صاحب نے 16 ماہ کے اندر جس طرح سے حکمرانی کی ہے، جس انداز سے سیاست کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اس حکومت کے دوران چاہے عوام پہ مہنگائی کی آفت ٹوٹی ہو، قیامت آئی ہو، تباہی آئی ہو، وہ سب کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن بہرحال انہوں نے جس طرح سے 13 جماعتی اتحاد کو سمیٹ کے رکھا، جس طرح سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا، اور واقعی ایک ہائیبرڈ نظام کی مثالی تعبیر وہ بنے ان کا نظام، اور ظاہر ہے کہ معاشی مشکلات رہی اپنی جگہ، لیکن انہوں نے اس سلسلے میں بہت ہی مضبوط تعلقات جو کہ ان کے ہمیشہ سے رہے، شہباز شریف صاحب واحد سیاستدان ہیں چوٹی کے جن کے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی بھی کسی قسم کا کوئی بیان بھی ان کا نہیں ہے ہمارے پاس جو کہ انہوں نے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا ہو یا کچھ کیا ہو، تو یہاں کی ڈائنامکس بدل گئی ہیں۔ اس دوران جب نواز شریف صاحب نہیں آئے یہاں پر، اب آپ کے علم میں ہے کہ گئے وہ 4-5 سال ہو گئے ہیں، اور اس دوران ان کی غیر حاضری اور پھر بار بار آج جیسی ایک بہت ہی حتمی یاد دہانی ہے کہ ان کی واپسی یا ان کی سیاست میں واپسی اور پھر اقتدار کی سیاست میں بھرپور واپسی ناممکن ہے فی الحال، تو یہ اب اس لحاظ سے یہ فیصلہ اس کی بہت اہمیت ہے، اور اہمیت اس بات کی یہ بھی ہے کہ یاد دہانی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہ ابھی ان کے جانے میں تقریباً 1 ماہ باقی ہے، اور اس 1 ماہ کے دوران بہت اہم معاملات ان کے سامنے ہیں جن کے فیصلے آ سکتے ہیں، جن پہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، جن پہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کے سامنے ہیں، تو یہ ایک پاکستان کی سیاست کے لحاظ سے ایک بہت اہم ایک موڑ ہے، یہ وہ موڑ ہے جس وقت کہ اب پاکستان میں نگران حکومت کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے نگران وزیر اعظم وفاق میں اور 2 صوبوں میں، وہ آخری مرحلے میں ہے، اور آج اور کل کے دوران جو ہے اس کا فیصلہ بھی ہونا ہے، اور اس دوران یقیناً یہ نون لیگ کے وہ لوگ جو کہ جناب نواز شریف کے سپورٹر ہیں یا جو ان کی یقینی طور پہ نون لیگ میں ان کی بہت بڑی حمایت ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، یہ نہ صرف ان کے لیے سیٹ بیک ہے اور نواز شریف صاحب کی اس خواہش کے لیے کہ پاکستان میں وہ اقتدار کی سیاست میں واپس آئے اور ممکنہ طور پہ 4تھی بار پاکستان کے وزیر اعظم بنے، آئی تھنک اس کے لیے یہ آج ایک بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک جو ہے